اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ حضرت معاویہ نے سنا کہ یمن میں ایک عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ آپ نے انہیں شام بلوا بھیجا تاکہ ان سے پرانے واقعات اور قحط کے سالوں کے احوال سنیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو میر معاویہ نے کہا، مانگیے کیا چاہتے ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، میری جوانی مجھے واپس دلا دو۔ انہوں نے کہا، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ بوڑھے نے کہا، تو پھر مجھے جنت میں داخل کروا دو۔ انہوں نے جواب دیا، یہ بھی میری قدرت سے باہر ہے۔ بوڑھے نے کہا، میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہ دنیا کا کوئی معاملہ ہے اور نہ آخرت کا، بس آپ مجھے اسی جگہ چھوڑ آؤ جہاں سے لائے ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ بھی معاویہ کے ہاتھ اور اختیار میں نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے طاقت نہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، کسی شخص کا اپنے نفس کو یوں پاک کر لینا کہ اس کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اسے اللہ کی مائیت اور موجودگی کا یقین ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک کی روشنی میں اس آیت کریمہ کے معنی بھی واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے دبا دیا وہ مارا گیا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا۔ زندگی بھر وہ اس آیت کا مصادق رہے۔ خلوت اور تنہائی میں اپنے رب کے حضور حاضری کا موقع ہوتا یا لوگوں کے سامنے زندگی کے معاملات کے لیے پیش ہوتے، مومن اور مسلم کا روپ نظر آتے۔ آپ کی پوری زندگی میں یہ اعلیٰ کردار کا نمونہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ جی ناظرین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 31، 32، 33 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے نظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا، تم انہی چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو سارے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اب ہم چشم بصیرت سے نہایت بلند روشنیوں میں عالم بالا کے کسی مقام پر فرشتوں کی ایک جمعیت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس تقریب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کو منصب خلافت سپرد کیا جا رہا ہے، اور یوں ہمیں اس عظیم راز سے آگاہ کر دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی انسانی مخلوق کی ذات میں ودیت فرمایا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مفاہیم کے اظہار کے لیے ان کے نام رکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اسی طرح انسان ان ناموں کے ذریعے اظہار مافل ضمیر کرتے ہیں۔ ناموں کی حقیقت کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ مختلف قسم کی آوازیں ہیں جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے اور جو ان محسوسات اور اشخاص پر دلالت کرتی ہیں جنہیں انسان دیکھتا ہے۔ اس زمین پر حیات انسانی کو آسان بنانے کے لیے یہ ایک اہم صلاحیت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اس کی افادیت کا صحیح تصور اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیں کہ انسان کے اندر اشیاء کے نام رکھنے اور استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایک دوسرے کو سمجھنے میں اور باہم معاملات طے کرنے میں کتنی مشکلات ہوں گی جن سے انسان اچانک دوچار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے تو خود اس چیز کا حاضر کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ وہ اس کے بارے میں کوئی مفاہمت کر سکے۔ اگر کسی درخت کا معاملہ درپیش ہے تو ضروری ہے کہ درخت سامنے ہو۔ اگر کسی پہاڑ اور قطعہ زمین کے بارے میں کچھ طے کرنا ہے تو ضروری ہے کہ سب لوگ وہاں جائیں، اور اگر کسی فرد بشر کا معاملہ ہے تو ضروری ہے کہ اسے سامنے لایا جائے۔ ذرا سوچئے، مشکلات کا ایک طوفان برپا ہو گیا ہے اور وہ جینا دوبر ہو گیا ہے۔ حضرت انسان کو یہ راز نہ بتاتے کہ وہ ہر معنی و مفہوم کا اظہار ان ناموں کے ذریعے ہو سکتا ہے تو ہماری زندگی 2 قدم بھی آگے نہ بڑھ سکتی۔ رہے فرشتے تو انہیں اس قابلیت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ان کے کام اور ان کی ڈیوٹی کی جو نوعیت تھی اس کے لیے اس کی ضرورت نہ تھی کہ وہ ہر چیز کے نام یاد کریں۔
اس لیے اللہ نے اس وقت فرشتوں کو یہ راز نہ بتایا تھا۔ جب اللہ نے آدم کو یہ راز بتایا اور فرشتوں کے سامنے جب چیزیں پیش کی گئیں تو وہ ان کے نام نہ بتا سکے۔ وہ یہ نہ جانتے تھے کہ مختلف چیزوں اور اشخاص کا نام رکھ کر ان الفاظ کے ذریعے انہیں یہ سہولت سمجھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس ناکامی کو دیکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنی کم علمی کا اظہار کیا اور کہہ دیا ان کا علم صرف انہی چیزوں تک محدود ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف کرایا اور آخر میں نتیجہ بحث کے طور پر یوں انہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور وسعت علم کی طرف رہنمائی کی۔ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔